اب بات کرتے ہیں جناب، جیسے ہم نے پچھلے گھنٹے میں بات کی، بڑی اہم بات ہے کہ بھارت سے چینی اور کپاس امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس تناظر میں کیا گیا کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں بھارت کی جانب سے کچھ کانفیڈنس نظر آیا پاکستانی قیادت پہ، اور انہوں نے مبارکباد بھی دی 23 مارچ پہ۔ بالکل شفاعت، یہ جو پاک بھارت تعلقات کی دھول جو ہے یہ یوم پاکستان پر چڑھنا شروع ہوئی تھی جب بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے مبارکباد کی چٹھی آئی تھی، اور پھر اس خط کا جواب بھی عمران خان صاحب دے چکے ہیں۔ اب حکومت نے خطے میں قیام امن کے لیے اور پڑوسی ملک سے تجارت کو بھی جو راستے جو روٹ سے وہ کھول دیا، اور حکومت چینی کی تجارت سے تلخیاں کم کرنے کے مشن پر ہے، یعنی کہ بھارت سے جو چینی آئے گی وہاں سے ہوگی یہاں کے لوگوں کے منہ میٹھے، تو جس کے بعد بھارت سے چینی درآمد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور وزیر خزانہ حماد اظہر کے مطابق نجی شعبے کو 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے، پڑوسی ملک سے کپاس بھی آئے گی۔ کیا کہنا تھا آپ کو سر بات ہے؟ انڈیا سے چینی کی تجارت وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں۔ اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے، اگر قیمتوں میں عام آدمی کی، غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جناب سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ نون لیگ کا دور ہوتا اور اس وقت ملک میں نون لیگ کا وزیر اعظم ہوتا اور اسی طرح حکومت نے فیصلہ کیا ہوتا چینی اور کپاس امپورٹ کرنے کا، اور یہی پی ٹی آئی ہوتی، تو کیا پی ٹی آئی کا یہی موقف ہوتا ہے؟ وہ یاد ماضی عذاب ہے یار، وہی والی بات ہوگی کیونکہ بہت سارے ماضی میں ایسے بیان دیے گئے۔ خیر، مسلم لیگ نون کی جانب سے شفاعت ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتی فیصلوں کو انہوں نے کافی زیادہ آڑے ہاتھوں لیا ہے، تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حسن اقبال نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا مودی اب ہٹلر نہیں رہا؟ کیا کشمیر کا قبضہ چھوڑ دیا؟ عمران حکومت نے تاریخی یو ٹرن لیا ہے، اب بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل رہی ہیں۔ سی پیک دشمن حکومت لا کر منصوبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی نااہلی نے پاکستان کو برائے فروخت کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہی بھارت کی حکومت جس کے بارے میں کل تک ہمیں تانے ملتے تھے، عمران خان صاحب لیکچر دیا کرتے تھے کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں۔ چلیں جی، سیاسی معاملہ ہے، سیاست کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اب اس معاملے کا، حکومت کے اس فیصلے کا عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پارلیمانی سیکریٹری فروخ حبیب صاحب۔ بات یہ بھی چلی تھی کہ فروخ حبیب صاحب شاید کابینہ میں بھی شامل ہو جائے، لیکن چلے فروخ حبیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بھارت سے کپاس اور چینی برآمد کرنے کا جو فیصلہ ہے معاشی اعتبار سے کتنا فائدہ پہنچے گا عوام کو؟ دیکھیں، پاکستان کی معاشی اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر 22 کروڑ کی آبادی ہے، 1.5 ارب سے زائد کے لوگ وہاں پر ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو گزشتہ 5 سال سے پاکستان کی کاٹن بیلز کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاٹن گروئنگ ایریا سے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ شوگر ملیں شفٹ ہونا شروع ہو گئی، وہاں پر آلٹرنیٹ کراپ جو ہے وہ کاشت ہونا شروع ہو گئی، اور جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو خاص طور کے اوپر ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے ٹیکسٹائل کا، اس کا تو کاٹن سے دھاگا بنتا ہے، اور دھاگا جو ہے وہ بیسک را مٹیریل ہے۔ اگر را مٹیریل نہیں ہوگا تو پاکستان اپنی مصنوعات جو ہے وہ پوری دنیا میں کس طرح کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر جو ہے وہ بیچ سکتا ہے؟ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دھاگا اگر ہم کسی اور باہر کے ملک سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو پاکستان آتے وقت جو ہے وہ کافی ٹائم لگتا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ شپمنٹ کی کاسٹ ایڈ کر لیں جو کہ آج کل کرونا کی وجہ سے کافی ڈبل ہوئی ہے، تو اس سے بھی جو ہے اس کی کاسٹ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو بھارت سے اگر ہم دھاگا لیتے ہیں تو اس سے ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کے اندر بھی کمی آئے گی، اور را مٹیریل کی فروانی بھی ہمارے پاس موجود ہوگی۔ ہم بین الاقوامی اپنے آرڈرز کو بر وقت جو ہے وہ تکمیل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کسی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ ہماری بہت بڑی لیبر وابستہ ہے جن کے روزگار چل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ آج کی تازہ صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد کی یان مارکیٹ بڑی یان کے اندر شمار ہوتی ہے، تو وہاں پر یان کا جو پر بیگ کا ریٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ 5-5 ہزار روپے پر بیگ ریٹ کی جو ہے وہ کمی آ گئی ہے صرف اس اعلان سے۔ اور جن لوگوں نے دھاگا
اسٹاک کیا ہوا تھا, جو ہولڈر تھا, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو رہی تھی اور ریٹ بڑھ رہا تھا, آج وہ بھی ڈسکریج ہو رہا ہے, وہ بھی اپنی دھاگے کو مارکیٹ کے اندر بیچ رہا ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے سے چینی کی بھی پرائس بھی کم ہو اور باقی چیزوں کی پرائس بھی کم ہو. فاروق صاحب یہ بتائے گا, یہ جو تجارتی روٹ جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ سے کھلا ہے, تو اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ دو طرفہ ممالک کے جو تعلقات ہیں یہ بہتر ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کل بھی مودی کے خط کا جواب دیا, اس کے اندر جو ہے وہ جموں کشمیر کے حوالے سے اس کا خاص طور کے اوپر ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا درینہ مسئلہ ہے کہ یہ حل طلب معاملہ ہے, اور اس کے حل کے لیے دونوں ممالک کو مل بیٹھ کے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں, دونوں ممالک کے اندر غربت ہے, غریب لوگ بیٹھے ہیں, اور اگر یہ دونوں ممالک کے اندر ایک تجارت کا بھی سلسلہ بحال ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کی معیشت کے اوپر اس کے مثبت اثرات آئیں گے. بالکل. اور اس حوالے سے جو اس کا رستہ ہے وہ کشمیر کا رستہ ہے, اور کشمیر کے اوپر بات چیت ہونا اور اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پاکستان اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سی پی ایمز ہو رہے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے مزید, اور ایک آپ سمجھ لیں میننگ فل ڈائلاگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کے اوپر بات ہو. اور اسی طریقے سے یہ تو ابھی سچویشن ہے جون تک کے لیے آپ نے پورٹ کھولی ہے, لیکن مسئلہ پرماننٹ نہیں ہے. چینی کی ہر سال اسی قسم کی ایک شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس میں وہ جو سوائے وہ 3 ہفتے کا جو ایک گیپ تھا جب چینی کی ارلی کرشنگ شروع ہو گئی تھی, جس میں چینی کی قیمت نے ایک ڈپ ماری تھی, باقی تو چینی جو ہے وہ پہلے 80 کی رینج میں تھی, پھر 100, اور اب دوبارہ وہ 100 ٹاپ چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرماننٹ نوعیت پہ اس قسم کے معاملات, کپاس کی طرف دیکھیں وہاں بھی یہی حالات ہے, 7 لاکھ بیلز کی ہمیشہ کمی رہتی ہے, تو پرماننٹ نوعیت پہ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنی بھی پی ایم ایل این کی حکومت تھی, ان کی حکومت کے اندر ایگریکلچر گروتھ مائنس میں تھی, 0 بھی نہیں تھی, مائنس تھی. اور پچھلے 30 سال کے اندر جو ہمارا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس کو بری طرح سے اگنور کیا جاتا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. پاکستان کے اندر جو بیج ہے, جو سیڈ ہے, اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا گیا. آپ کپاس کا بیج دیکھ لیں, آپ گندم کا بیج دیکھ لیں, دنیا جو ہے وہ کہاں آج پر ایکر جو ییلڈ ہے, جو پروڈکٹیوٹی لے رہی ہے وہ گندم کی, وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہے. پاکستان میں آج بھی ہم ایوریج 25 سے 30 من کے اوپر گندم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو گنے کی پیداوار ہے اس میں بھی اضافے کی ضرورت ہے. حکومت اس حوالے سے اب اقدامات لے رہی ہے, حکومت اس حوالے سے ریسرچ کے اوپر بھی پیسہ خرچ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر سے اپنے معاملات کے اندر جو ہے خود کو فیل ہوگا. اور اس کے اندر ایک موسمی تبدیلی بھی بہت اہم ہے جو آڑے آئی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب ماحولیات کے حوالے سے کافی زیادہ متحرک ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس کے اندر بھی جو ہے وہ مثبت پیش رفت کرے گا. بہت بہت جی. ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود ہیں, تحریک انصاف سے بات کر رہے تھے جناب کے مستقل بنیادوں پہ بھی سوچ رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن فی الحال ٹیمپریری نوعیت پہ تو یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. شفاعت دیکھیں غربت کا اگر دیکھا جائے تو غربت کا پاکستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور انڈیا میں غربت جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بھارت میں جو لبرل طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی اگر پاکستان اور بھارت کی آپس میں دوستی ہو تو ان دونوں ممالک کو کسی دوسرے ملک کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آپس میں اپنی ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو اور جیسے ابھی مزمل اسلم صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا اور چائنا کا اتنا شدید پھڈا ہوا, امریکہ اور چائنا کا اتنا بڑا پھڈا, آپ امریکہ میں جائیں, کاروبار نہیں چھیڑا, آپ جائیں گے وہاں آپ کو مارکیٹس میں 80% جو چیزیں ہیں وہ نیچے لکھا ہوگا میڈ ان چائنا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہے جناب. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen